الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تکریم نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان کے لیے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ سورہ 3 کی 3 سے 4 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہے، انسان پیدا کیے، کئی ہزاروں مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس انسانوں میں اللہ نے ایمان والے، غیر ایمان والے بنائے، اور اس دنیا کے اندر بہت سے حالات ہیں۔ کبھی انسان کے اوپر ذاتی حالات ہیں، مال کے اعتبار سے، غم کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، ہر انسان پر اپنے حالات انفرادی طور پر ہوتے ہیں، اور کبھی حالات اجتماعی طور پر انسان پر آتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کبھی خاندانی اعتبار سے ہوتے ہیں، کبھی ملکی سطح کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کبھی ایمان اور غیر ایمان والوں کے درمیان اختلافات جو اللہ نے رکھے ہیں، کبھی ان کو ہوا لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو سب سے بہترین، افضل بنایا ہے باعتبار انسان ہونے کے۔ اللہ نے اس کے لیے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ وہ تین انجیر کو کہتے ہیں، انجیر۔ وہ زیتون ایک درخت ہے جس کے اندر پھل لگتا ہے، اس پھل کو کھایا بھی جاتا ہے، اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ تو انجیر اور زیتون یہ کثیر المنافع، کثیر البرکات، اس کی بہت برکتیں ہیں اور بہت خیر کے چیزیں ہیں، ان میں علاج ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر اللہ نے بیماریوں کے علاج رکھے ہیں۔ وہ تین والزیتون، یہ 2 چیزیں اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم کھائی اللہ نے، اور فرمایا کہ
وطور سینین، اور اللہ نے طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، اور آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ نے آخر میں بلد امین یعنی مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی، بلد امین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں بنایا۔ مخلوقات اللہ کی بے تحاشا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ دور میڈیا کا، سوشل میڈیا کا ہے، طرح طرح کی خوبصورت چڑیائیں، پرندے انتہا سے زیادہ خوبصورت دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر اللہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں تحقیق میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ بحیثیت انسان اللہ نے سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنایا، ہاں سب سے زیادہ۔ اور ایک انسان، اس کی عظمت، اس کی قدر و منزلت، جس طرح اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اس کو ایک خوبصورتی دی، تو اللہ نے اس کا ایک مقام بھی بنایا، اللہ نے اس کا ایک مقام بنایا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ اکرام جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، انہوں نے بھی اس تعلیم کو ہمارے سامنے رکھا۔ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، 5 سال کی زندگی میں کئی جہاد اللہ کے رسول نے کیے، جس میں سے 2 جنگیں تو کفار مکہ کے ساتھ ہو گئی، مشرکین مکہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اور بھی کئی غزوات اللہ کے رسول نے لڑے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں اور صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے، عمرہ ادا کیا جائے۔ صحابہ بھی مشتاق تھے جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، اس کی برکات اور وہاں کی زندگی، بچپنا وہاں گزرا، جوانیاں وہاں گزر رہی، آل اولاد، خاندان، قبیلہ، نسب، سب چیزیں وہاں ہیں، صرف اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور بڑے مشکلات اور بڑے مصائب کا سامنا صحابہ نے کیا، جو آج کے دور میں فلسطین کے مظلوم مسلمان کر رہے ہیں۔ آج وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ہم نوا بن جائے تو کوئی قوت نہیں جائے گا، صرف دین ایمان کی خاطر ان کو یہ تکالیفیں اٹھانی پڑ رہی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارادہ کیا، صحابہ اکرام تیار ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ اکرام نے سن 6 ہجری میں مکہ سے، مدینہ سے مکہ کا سفر اختیار کیا، اور یہ سفر کر کے جب مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، اس مقام پر جا کر کے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تلواریں نیام میں ہیں، پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، ہمارا ارادہ آنے کا جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پر صرف آ کر کے عمرہ ادا کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات ان تک پہنچائی گئی، وہ نہ مانے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بات یہ تھی وہی کہ ایک شخص بھیجا جائے مسلمانوں میں سے جو جا کر کے ان سے بات کرے،
اب اس شخص کا چناؤ کرنا ہے کہ کون ایسا شخص ہو جو جا کر کے بات کرے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ بڑے صاحب وجاہت ہیں، عزت و منزلت قدر والے انسان ہیں، شرافت بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے. بات کریں گے تو ہو سکتا ہے قبول بھی ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کر کے گئے. ہر ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں اس ملک کی سفارت کے کام انجام دیتا ہے. اس سفیر کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے جس ملک میں وہ رہتا ہے. اب سعودی عرب کے سفیر اور دنیا ترین کے ممالک کے سفیر یہاں پاکستان میں موجود ہیں اور ان سب کی حفاظت پاکستانی حکام اور فوجیوں کی ذمہ داری ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سفیر بن کر کے جا رہے ہیں. گویا اللہ کے بھی سفیر ہے، جو اللہ کے رسول کے سفیر ہے تو وہ گویا اللہ کے سفیر ہے. چونکہ انہوں نے ایمان لایا اللہ کے رسول پر تو گویا اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے رسول کی حفاظت کی تو گویا انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی. اور یہاں آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ جا رہے ہیں اور سفیر بن کر کے جا رہے ہیں تو وہ رسول اللہ کے سفیر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے بھی سفیر ہیں. اور وہ جاتے ہیں اور جا کر کے مکہ والوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے. آنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اور صرف اس مقصد کے تحت آئے ہیں کہ ہم یہاں آ کر کے صرف بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں. اور کوئی مقصد نہیں ہے، جنگ و جدال، قتل و قتال، قبضہ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. مگر مشرکین مکہ نہ مانے. انہوں نے ایک پیشکش کی کہ اے عثمان تم تو آ گئے ہو، ہمارے پاس ہو، بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، تم آ گئے ہو، جانے سے پہلے جاتے جاتے تم عمرہ کر کے طواف کر کے بیت اللہ کی زیارت کر کے چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کی. میرا قبلہ اور کعبہ تو حدیبیہ میں موجود ہو اور میں اس کعبے کے بغیر اس کعبے کا طواف کر لوں، یہ مجھے منظور نہیں. اللہ کے رسول تک خبر پہنچائی گئی، پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ خبر پہنچائی گئی، پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. ہاں، اس خبر سے اللہ کے رسول کے اندر غم و غصہ دوڑا. اللہ کے رسول نے اس وقت پھر اپنے تلوار کو اپنے نیام سے نکالا اور ہوا میں ہلایا اور کہا ہاں ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے. اب حضرت عثمان چونکہ شہید کر دیے گئے ہیں، میں اب تلوار نکال کر کے عثمان کا قصاص لینا چاہتا ہوں. کون ہے جو میرے ساتھ عثمان کی قصاص میں میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ 1400 صحابہ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کہ ہاں ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. جیسے بھی حالات ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے صرف آپ کے ہاتھ پر نہیں، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. انما یبایعون اللہ، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر جو صحابہ کا ہاتھ ہے ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ہاں فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو شخص عہد و پیمان کو توڑ دے وہ اپنے نفس پر عہد و پیمان کو توڑے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، جس نے اس اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائے.
1400 صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دی۔ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس پر بیعت کی، ایک حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کے ہاتھ کی بیعت کرتا ہوں کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں۔ ایک صحابی رسول مسلمان کا ایک فرد فرید جو کفر کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہو، اللہ کے رسول خود اپنی جان اور اپنی تیار کی ہوئی صحابہ کی جماعت 1400 صحابہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مسلمان کے خون کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جان کی بیعت کی، اور 1400 صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اپنی جانوں کی بیعت کی کہ ایک ایمان والے کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اس پر 1400 جانیں قربان ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ نبی الرسول اور جو خاتم الانبیاء سردار ہیں رسولوں کے، اللہ نے ان کی وجہ سے کائنات کو بنایا، یہ اپنی جان کو ایک امتی کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری حج فرما رہے ہیں، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، فرمایا جانتے ہو کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانے۔ فرمایا کہ یہ عرفہ کی رات ہے اور یہ ذی الحجہ کا دن ہے اور یہ حج کے ایام ہیں، اور فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ مکۃ المکرمہ ہے، وہذا البلد الامین ہے، ببکۃ مبارکہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بہت ناموں سے بیان کیا ہے اور اس کی برکات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تمام چیزوں میں اس کی عزت و منزلت قدر بہت زیادہ ہے، مگر ایک انسان کی قدر و منزلت، اس کی خون کی عزت، اس کی جان کی حرمت، یہ اس بیت اللہ سے کروڑہ درجہ زیادہ ہے۔ کروڑہ درجہ زیادہ ہے۔ اس ایمان والے کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ بتایا، بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ بتایا۔ آج قریبی زمانے میں سن 2000 میں صرف اور صرف امریکہ کا مطالبہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو حوالے کیا جائے۔ ملا عمر سے مطالبہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو حوالے کیا جائے، وہ حوالے نہ کیا۔ صرف ایک مرد مجاہد نے ایک مرد مجاہد کو سنبھالا، پورا ملک تہس نہس ہوا، تمام جنگیں لڑی گئی، مگر ایک مسلمان کے خون کو دوسرے کے لیے حلال قرار نہیں دیا، اس کو حوالے نہیں کیا، اپنا آپ قربان کیا، اپنے لوگ قربان کیے، ملک قربان کیا، مگر مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر کے دکھائی۔ یہ ہے مسلمان کی جان اور اس کی حفاظت۔ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور بوڑھے جوان، خواتین اور بچے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ بموں سے ان کے جسموں کی چھیدڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ ایسا ظلم اور بربریت انسانیت کے دور میں کائنات میں نہیں دیکھا ہو، جو ظلم اور بربریت ڈھایا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں نے اس عزت اور اس حرمت کو جانا کہ ایک ایک مسلمان کی جان کی حفاظت اور اس کی عزت و منزلت قدر اللہ کے نزدیک کیا ہے، ہم نے کیا ادا کیا، ہم نے اس کی کیا قیمت ادا کی۔ ہم آج مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان مسلمانوں کو بھول چکے ہیں، ان کی نہ جانوں کی فکر ہے، نہ ان کے مالوں کی فکر ہے،
نہ ان کی عزت کی فکر ہے. کفر مسلط ہے، تمام دنیا کا کفر مسلط ہو کر کے ان بیچاروں کو نہتہ بنا کر کے چاروں اطراف سے گھیر کر کے ان پر بم برسایا جا رہا ہے. آج ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں نکل رہی، ہماری نیندیں خراب نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار میں فرق نہیں آ رہا، ہمارے دن اور رات کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے دل و دماغ میں کوئی بے چینی نظر نہیں آ رہی. ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المؤمنون کجسد واحد، مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ہاں اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. ہاں، انسان کے سر میں درد ہو جائے تو سارا جسم بے سکون ہو جایا کرتا ہے. آج غزہ کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور، ظالم تسلط کر کے ان کو جبری تشدد کر رہا ہے. آج ہمارے دلوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے ایمان کو جھنجھوڑا، ہمارے ضمیر نے ہمیں جھنجھوڑا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ہمارے دلوں میں بے چینیاں پیدا ہوئی، نہ ہمارے دلوں میں فکر پیدا ہوئی، نہ ہماری خوشیوں میں فرق آیا، نہ ہمارے لیے ان کے لیے کسی قسم کے کام کرنے کے لیے سوچا. ایک بری زبانوں سے حال یہ ہے، ایک بری زبانوں سے ہم فلسطین کے مسلمانوں کا ذکر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، ایسے طاقتور سے جنگ مول لینے کی کیا ضرورت تھی. طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کی افواہیں، طرح طرح کی زبانیں اور طرح طرح کی گفتگو ہیں. یہ مسلمان جو غیروں کا پجاری بنا ہے، غیروں کا مال کھا کر کے اس کی ایمانی غیرت ختم ہو چکی، ایمانی حساسیت ختم ہو چکی. کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض، ایک جان جو کسی جان کے بدلے قتل نہ ہو اور کسی فساد کو روکنے کی خاطر قتل نہ ہو، اس کے علاوہ وہ قتل ہو جائے، بے گناہ قتل ہو جائے، فرمایا فكأنما قتل الناس جميعا، گویا ایسا ہے ایک جان کا قتل کر دینا، گویا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو قتل کر دے. ومن احیاها، بے قصور انسان کو قتل ہونے سے بچا لے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایسا ہے جیسے ایک جان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا، ساری انسانیت کو بچا لینا. وہاں تو مسلمانوں کی ساتھ جو ظلم اور بربریت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، مگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں آ رہا. ہم نے اپنے حصے کا بھی تو کام نہیں کیا نا. ہمارے حصے کا جو کام تھا کہ ہم زبان سے بول سکتے تھے، ہم زبان سے نہیں بولے، ہم قلم سے لکھ سکتے تھے، ہم نے قلم استعمال نہیں کیا، ہم جان سے مقابلہ کر سکتے تھے، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم مال سے مدد کر سکتے تھے، ہم نے وہ نہیں کی. ہمارے پاس جو طاقت تھی ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، جو ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے کر سکتے تھے ہم نے وہ نہیں کیا. یہاں تک کہ مسلمان دکانداروں نے یہودی مصنوعات رکھنے سے بائیکاٹ نہیں کیا، خریدار مسلمانوں نے یہودی مصنوعات کو خریدنے سے بائیکاٹ نہیں کیا. ہم نے بھی تو اپنی ذمہ داری کا کام نہیں کیا نا. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کل قیامت کے دن فلسطین کے کھڑے ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ ان مسلمانوں سے پوچھے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم میں اور کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. تو یہ مسلمان اللہ جب ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم کیا جواب دیں گے اس وقت؟ ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا؟ کیا کردار ادا کیا؟ مسلمانوں علماء کے بیانات بہت زیادہ آپ سن رہے، مگر ہمارے دلوں میں کوئی تبدیلی، کوئی فکر، کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں آ رہا. دل نہیں پسیج رہا، دل کا ضمیر نہیں جھنجھوڑ رہا ہمیں. ہمارا ایمان مر چکا ہے. اب جو ہے دنیا اللہ تبدیل کر رہے ہیں. جو ایمان والے ایمان پر اپنی غیرت نہ کرے نا، اللہ کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اللہ جب چاہتا ہے نا غیر قوموں کو لا کر کے ایمان والا بناتا ہے.
پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان ایمان والوں کو مرتد کرتا ہے اور پھر اللہ ان سے اسلام کا کام لیتا ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ کو غیور لوگ پسند ہے۔ یہ بے غیرت مردہ ضمیر لوگ اللہ کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے۔ ہاں، آج فلسطین کے مسئلے نے غیر مسلم ممالک کے اندر ایک ہلچل مچائی ہے۔ وہاں کے غیر مسلم لوگ آج نوجوان نسل مسلمان ہو رہی ہے، اللہ ان کو تیار کر رہے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ صرف 12 سے 14 ہزار مسلمان اللہ کو چاہیے جو ایمان والے ہیں۔ یہ ہمارے جیسے بے غیرت لوگ نہیں چلیں گے جو ایمان کے اوپر سودا کرتے ہو، جن کو مسلمانوں کا کوئی غم ہو اور فکر نہ ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ آج دنیا تبدیل ہو رہی، 3 طرح کے لوگوں پر منقسم ہوتی جا رہی۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو مجاہدین ہے، جن کے دلوں میں آج بھی عزم ہے، اگرچہ دل ان کے یہاں ہے، وہ یہاں رہتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان فلسطینی مجاہدین کے ساتھ پہنچ کر کے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے لڑیں اور اپنے آپ کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کامل ایمان والے ہیں، وہ مجاہدین ہیں، وہ کامل ایمان والے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو منافقین کا طبقہ ہے، یہ سب ان کے ہم نوا لوگ۔ اس کے علاوہ تیسرا وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کا ہے اور وہ عام مسلمان ہیں، اور عام مسلمانوں میں وہ بے بس لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کا ایمان بھی قبول ہوگا مگر ان کے دل میں سچائی ہو، صداقت ہو، ان کے لیے کچھ کرنے کی سچی لگن ہو، ایسے لوگ اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو تبدیل کرنا ہے اور ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم قیامت کے دن اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھ رہے ہو اور اللہ کے نزدیک مسلمان نہ۔ ہاں، ہم مسلمان نہ، اس بات کا خیال کیا ہے۔ ہم اپنے ذمے کا کام کریں۔ اگر ہم نے اپنے ذمے کا کام نہ کیا تو کل قیامت کے دن جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہو، ہاں کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اپنے ذمے کا کام کرے۔ کم ترین درجہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کی فکر ہو، ان کے لیے، ان کی فتح کے لیے دعائیں ہو۔ کم ترین درجہ یہ ہے، سب سے کم ترین درجہ یہ ہے، ورنہ ہم لکھ سکتے ہیں، لکھ کے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، کرے، زبان سے جہاد کرے، اپنے قلم سے جہاد کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، یہ ہمارا اولین حصہ ہے۔ اور ہم چاہیں ہمارے دل، ہم اپنے آپ کو متوجہ کرے، یا اللہ یہ جہاد کا موقع آپ نے دیا ہے، ہمارا دل اور ضمیر اس بات کی طرف متوجہ ہے، ہمیں موقع ملا، ہم وہاں کے مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کریں گے تیرے نام پر اور تیرے دین۔ یہ اولین حصہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس کے لیے تیار کریں۔ ہاں، اپنے دل اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ ابھی کل اور پرسوں جو قومی کانفرنس سے علماء نے خطاب کیا، اس کا مجموعی یہ ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر تمام علماء اور تمام مکاتب فکر کے تمام علماء نے یہی موضوع اختیار کر کے کہا کہ اس وقت کے تمام مسلمان دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے، ان تمام مسلمانوں پر فلسطینی مسلمانوں کے حق میں جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ ہاں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان کے حق میں کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ 13 اپریل کو بروز اتوار ایک اسرائیل مرد آباد کے نام سے ریلی ہے، احتجاجی مظاہرہ ہے، اس میں تمام لوگ بنفس نفیس شریک ہوں۔ اس شرکت کو اپنے لیے فرق سمجھے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا خاندان کی شادی میں شریک ہونا ہمارا فریضہ ہے اور تمام کام اور تمام چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، تو اپنے کاروبار بند کر کے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے کارخانے بند کر کے، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر کے اس مارچ میں، اس مظاہرے میں ضرور شرکت کو لازمی بنائے۔ ہمارے اندر اتنے کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہم کس درجے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔